للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جواد سے روایت مروی ہے، ان عبد اللہ بن جواد، حضرت عبداللہ بن جواد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذکرت عندہ، کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو، فلم یصلی علیہ، اور اس نے مجھ پہ درود پاک نہ پڑھا، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا، معاذ اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پاک نہ پڑھنے سے محفوظ و مامون فرمائے، اور درود پاک پڑھنے کی مالک کریم ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے اور اس سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے یہ بھی بڑا محبت بھرا موضوع ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ آج کے سلسلے کا جو عنوان ہے، یہ عنوان ہی ذوق افزا ہے، اور یہ عنوان ہی ایسا ہے کہ جس کے تصور سے آدمی کا دل جو ہے یہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عنوان کیا ہے؟ آج کے ہمارے سلسلے کا عنوان، ٹاپک، موضوع ہے دیدار رسول۔ اللہ اللہ۔ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں زیارت کی، دیدار رسول کی سعادت پائی، وہ صحابی بنے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کے ساتھ مالک کریم نے جنت کا وعدہ فرمایا، اور پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی دید کرنے والوں کو جو مجدہ جاں فضا سنایا ہے، اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، فرمایا لن تمسن النار، یہ جو صیغہ ہے لن تمسن النار، یہ جو حرف جوازم ہیں ان میں سے ایک حرف جازم یہ لام اور نون، لام نون زبر لن، لن تمسن النار، یہ جب آتا ہے تو یہ تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فعل مضارع کو مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ معنی بنے گا، حضور نے فرمایا لن تمسن النار، ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، ہرگز آگ نہیں چھوئے گی۔ کسے؟ فرمایا مر رآنی، جس نے مجھے دیکھا، جس نے میرا دیدار کیا، اور مر رآنی، یا جس نے میرا دیدار کیا اس کو دیکھ لیا، اسے بھی جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ دیدار رسول کی کیا برکت ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم اس عنوان کو آج سلسلے میں لے کر چلیں گے، اور یہ آج ایک مطلق اور جس سے آپ یوں کہیں کہ جنرل موضوع ہے، اس کی بہت ساری انواع بھی ہیں، اور بہت ساری اس کی اقسام بھی موضوع کی دی جا سکتی ہیں، لیکن اس کو ہم نے جنرل رکھا ہے۔ ہمارے مبلغین جس انداز میں چاہیں دیدار رسول کے واقعات کو جو ہے وہ بیان فرمائیں۔ انشاءاللہ یہ ذکر خیر ہم سنیں گے، تلاوت کلام پاک بھی انشاءاللہ سننی ہے، اور ہمارے اسد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ یہ ہمیں نعت رسول مقبول بھی سنائیں گے، اور آج میری منشا یہ ہے کہ آج ہمیں یہ کلام سنائیں، میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی۔ ایسے بھی افراد خوش نصیب ہو گزرے ہیں جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے پیارے آقا کی زیارت کی ہے۔ اس مضمون کو بھی لیں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواب میں دیدار کی سعادت پانے والے ہیں وہ بھی بڑے خوش بخت ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جانشین امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی ابو اسید احمد عبید رضا اتاری مدنی زیدہ مجدہ ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین کو اپنے دست مبارک سے امامے کا تاج سجا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مناظر بھی آپ سکرین پر دیکھیں گے۔ آئیے ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. مرحبا. تلاوت کلام پاک آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے. حدیث پاک بیان کرتے ہوئے میں نے بیان کیا یہ لن تمسن النار، یہ نفی جہد بلن ہے. یہ بات تو درست ہے، لیکن یہ جو حرف ہے لام نون زبر لن، یہ حروف جوازم میں سے نہیں ہے بلکہ یہ حروف نواسب میں سے ہے. حروف جوازم میں آتے ہیں لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، یہ حروف جوازم ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان، لن، کئی اور اذن، یہ جو چار حروف ہیں یہ چار حروف ناصبہ ہیں. فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں. جو فعل مضارع کا صیغہ مرفوع ہوتا ہے اس کو جوازمہ جزم دیتے ہیں، نواسب نصب دیتے ہیں، نون اعرابی گرا دیتے ہیں، اور بھی معنوی اعتبار سے بھی عمل کرتے ہیں، لفظی اعتبار سے بھی عمل ہوتا ہے. اور عمل کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ حروف عوامل ہیں. اور عوامل جو ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عوامل لفظی ہوتے ہیں، ایک عوامل مانوی ہوتے ہیں. یعنی عامل لفظی بھی ہوتا ہے، مانوی بھی ہوتا ہے. پھر لفظی کے آگے جو ہے وہ مزید تقسیم چلتی ہے. تو یہ جنہوں نے اس علم کو پڑھا ہوا ہے یہ باتیں ان پر بہرحال مخفی نہیں ہیں. چلیں جی، آج کا سبق بھی چلیں ہو گیا ہے. اور اسی طرح لم جب داخل ہوتا ہے اس کے لیے بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے. لیکن چلیں بہرحال اسد بھائی کی طرف چلتے ہیں. یہ باتیں تشویق کے لیے ہیں. ایک ہوتی ہے تشویق اور ایک ہوتی ہے تشکیک. ان دونوں میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. چلیں بہرحال تشکیک کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے. ابھی آئیں اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. ذوق افزا موضوع کی طرف دیدار رسول موضوع ہے. اسد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کلام سنتے ہیں، اور انشاءاللہ جانشین امیر سنت امام باندر ہیں. یہ بھی مناظر آپ دیکھتے رہیں گے. جی سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میرے تم خواب میں خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میرے تم خواب میں
قسمت جگا جاؤ آقا میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ آقا میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ میری عمر مدینے تے ٹپیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی سرکار انہوں چیتے کر کر کے بس نیر وگان دیاں گزر گئی تے میں کوئی چلے وظیفے نہیں کیتے ایک عمل کمایا دنیا تے سرکار دی یاداں دے دیوے اٹھ اٹھ کے جلا دیا گزر گئی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ آقا میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے تیری جب کہ دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ آقا میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی بچھوڑ دے میں
اسد میں روز چلنا یا رسول اللہ، کراں دن رات میں بس تیریاں گلاں یا رسول اللہ، ہوائے وقتیے لے جا مدینے اتھرو میرے سے آنکھی ہور کی میں نظر کلاں یا رسول اللہ، کدی دیدار تیری انانو شاد کر دیو، اے روندے نین نے، اے روندے نین نے کرما دے مارے یا رسول اللہ، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت بڑی ہوگی، مجھے گردید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، مجھے گردید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، تیرا دیدار جب ہوگا، تیرا دیدار جب ہوگا، تیرا دیدار جب ہوگا، مجھے حاصل خوشی ہوگی، تیرا دیدار جب ہوگا، مجھے حاصل خوشی ہوگی، تیری یاد بڑا تڑپا دیے، تیری یاد بڑا تڑپا دیے، تیری یاد بڑا تڑپا دیے، لالیاں نینا نے جڑیاں، کدی اس رستے بھی لنگ ماہی، تیری دید نو حسرتاں نے بڑیاں، تیرا دیدار جب ہوگا، مجھے حاصل خوشی ہوگی، بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی، خزانے میں تمہارے کیا
تشریف لائیں گے، میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے، لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی، لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی، آقا میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی۔ اللہ اللہ، دیدار کے قابل ہیں کہاں چشم تمنا، کہ آقا کریم علیہ السلام کی کرم نوازی ہے، وہ کرم فرمائیں، وہ بعید بات بھی نہیں ہے، وہ قبول فرمائیں، لجپال کریم ہیں۔ اور جتنے ہمارے یہاں حاضرین موجودین ہمارے ناظرین ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اپنا دیدار کروائیں، یہ بات کوئی بعید نہیں ہے۔ کریم تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ۔ آقا کریم علیہ السلام ہمیں اپنا دیدار بھی کرائیں، ہم پر کرم بھی فرمائیں، نظر رحمت فرمائیں، اور اللہ کرے ہماری یہ تمنا ہو، ہماری یہ تڑپ ہو، ہماری یہ لگن ہو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روح روشن کی زیارت جو ہے وہ ایک دفعہ زندگی میں اللہ کریم ہمیں ضرور عطا فرمائے، اور وہ مخلصین جن کو یہ نصیب ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ دیدار رسول یہ بڑا پیارا موضوع ہے، اور کلام اسد بھائی نے پڑھا ہے، میرے جذبات دل کے یہی تھے کہ یہ کلام پڑھتے رہیں اور ہم اس کو سنتے رہیں، اور پھر جو اشعار بیچ میں پڑھے ہیں ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ عاشقان رسول کے پیارے پیارے جذبات ہیں۔ علامہ جامی کا مجھے شعر یاد آ رہا تھا، زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، تو ہی تسکین دل آرام جاں صبر و قرار من، تو ہی تسکین دل آرام جاں صبر و قرار من، رخ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ، دم آخر نمائی جلوائے دیدار جامی را، دم آخر نمائی جلوائے دیدار جامی را، ز لطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی علامہ جامی کا صدقہ ہمیں وہ محبت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ خوش نصیبی ہے جس کو مالک کریم نے اپنے محبوب کی محبت کا سوز ذوق اور یہ ہجر و فراق کی جو دل سوز کیفیت ہے جس کو عطا ہوئی ہے، بڑے نصیبوں والا ہے۔ اللہ ان مخلصین کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ عدنان بھائی کیا فرمائیں گے؟ اتنا پیارا موضوع ہے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، آپ کا دیدار ظاہری آنکھوں کے ساتھ حیات طیبہ میں ہو تب بھی سعادت مندی کی بات ہے، اور اگر خواب میں حضور علیہ السلام کسی کو جلوہ دکھائیں تو وہ بھی خوش بخت ہے۔ سبحان اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں صاف واضح ارشاد فرمایا مر رآنی فی المنامی فقد رأى الحق، ارشاد فرمایا کہ جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے حق دیکھا۔ اور ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں اور بڑی ڈھارس ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ اس روایت کے آگے ایک اور بھی، لا یتمثل الشیطان بی، فإن الشیطان لا یتمثل بی، سبحان اللہ، شیطان میری صورت میں بن کے نہیں آ سکتا۔ اللہ نبی پاک علیہ یہاں اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، مر رآنی قدر الحق جو کہے، مر رآنی قدر الحق جو کہے، کیا بیاں اس کی حقیقت کی۔ مرانی قدر الحق
ہائے تو کہے کیا بیاں اس کی حقیقت کیجئے، کیا بیاں اس کی حقیقت کیجئے۔ سبحان اللہ، آج یہ آپ کے بھی ایکٹیو رہنے والا موضوع ہے، بڑے ماشاءاللہ۔ اسرار و رموز پر مبنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ شعر بھی ہائے 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 ہائے، سبحان حق جو ہے نا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مر رآنی قدر الحق، جو کہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ جی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ، اللہ او کما اللہ۔ قال علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمایا کہ جس نے خواب میں میری زیارت کی، ان قریب وہ جاگتے ہوئے بھی میری زیارت کی۔ اللہ اللہ، ادھر بھی سین ہے، فعل مضارع پر ہے، فا بھی ہے سیرانی، اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر، جسے آپ کثرت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ فا تعقیب مال مال وصل کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرنے کے بعد امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے پورا ایک رسالہ لکھا اسی موضوع پر، تنویر الحلق، تنویر الحلق، ارشاد فرماتے، اس میں آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ اپنے ظاہر پر ہے واہ۔ اور عام اس کے الفاظ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مر رآنی فی المنام، جو کوئی خواب میں دیکھے میری، مجھے جس نے دیکھا خواب میں، فسیرانی فی الیقظتی، ارشاد فرمایا وہ ان قریب حقیقت میں مجھے دیکھے گا، جاگتے ہوئے مجھے دیکھے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کی تعویل اور تخصیص کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور بغیر دلیل کسی کی تخصیص نہیں مانی جاتی۔ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ظاہر پر ہے، یہی اس کا معنی ہے جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور العبرۃ بعموم اللفظ، یہ بھی ایک اصول ہے۔ بالکل جی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت جو ہے، آپ کا دیدار، یہ وہ بڑی سعادت ہے، اور اس کی اہمیت کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنا عبادت ہے، اللہ، فرماتے ہیں بلکہ اعلیٰ عبادت ہے۔ آہا، فرماتے ہیں قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرنا قرآن کو دیکھنے سے بھی افضل والا ہے۔ اللہ، فرماتے ہیں قرآن کو دیکھنے سے بندہ صحابی نہیں بنتا، زیارت مصطفیٰ کرنے سے بندہ صحابی بنتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر ارشاد فرماتے ہیں واہ، کہ ان کا یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام، یعنی سرکار کا کلمہ پڑھنا، یہ بندے کو مسلمان بنائے اور ان کا چہرہ صحابی بنائے۔ اللہ اللہ، پھر ارشاد فرماتے ہیں اور ان کا تصور عارف بنائے۔ اللہ اللہ، اور پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے قبر میں وہی چہرہ دکھاتے ہیں، آہا، پہچان کراتے ہیں، قرآن مجید یا مکہ معظمہ نہیں دکھاتے۔ ہائے 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 ہائے، فرماتے ہیں انہی کے چہرے کی شناخت پر قبر میں بیڑا پار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر مومن کامل کی قبر ایک اعتبار سے مدینہ ہے، بلکہ ہر مومن کامل کا سینہ مدینہ ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا ہے بنا دو میرے سینے کو مدینہ، نکالو بحر غم سے یہ سفینہ۔ اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت جو، اور بالخصوص جو عارف باللہ ہے، جو مومن کامل ہے، جن کا ہر کام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے، حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی جلیل القدر اللہ کے ولی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کسی نے پوچھا، سوال کیا آپ سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف آپ نے حاصل کیا ہے، آپ پر کرم ہوا کبھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میری کیفیت یہ ہے کہ اگر میں طرفت عین، ارشاد فرماتے ایک لمحے کے لیے اگر روح مصطفیٰ مجھ سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مومن کامل شمار نہ۔ اللہ، اور ارشاد فرماتے دیگر اور بزرگ رحمت اللہ تعالی، یہ امام رحمت اللہ تعالی نے اپنی اسی رسالے کے اندر ذکر فرمایا، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر کرم نوازی ہے، اس قدر فضل ہے آپ کا، اس قدر انعام ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ بارہا، ایک بار نہیں، ارشاد فرماتے ہیں ایک ایک دن میں کئی مرتبہ حضور علیہ السلام کرم فرماتے ہیں۔ اللہ، یہ خواب میں اور بیداری میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حیات طیبہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روح روشن کو دیکھا۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، چہرے انور کو دیکھے جا رہے ہیں، تکے جا رہے ہیں، بغیر آنکھ جھپکائے دیکھے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی جانب دیکھا،
سرکار علیہ السلام نے استفسار فرمایا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا، یا رسول اللہ چہرے انور کی زیارت کر کے میں لطف اندوز ہوتا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی حیات طیبہ میں زیارت ہو یا بعد وصال ہو، بعد وصال بھی حضور کا تشریف لانا ایسا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جو ظاہری حیات کے جو تقاضے ہیں اور جو ظاہری طور پر جسم منور کی زیارت کے جو تقاضے ہیں وہ بندے کو نبی پاک علیہ السلام عطا فرما کے جہاں آتے ہیں گلیاں بازار مہکا کے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت محمد بن سعید مطرف رحمت اللہ علیہ کے گال پر جب آپ بوسہ دے دیں گھر تشریف لائیں، 8 دن تک گھر بھی جگمگ کرتا رہے اور ان کے رخسار سے بھی خوشبو کے ہلے پھوٹتے رہے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے در و دیوار اور خوشبو اس قدر تیز ہو، ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خوشبو کی تیزی سے میرے گھر والے بیدار ہو گئے۔ ایسا نبی پاک علیہ السلام کا انتظام و انصراف۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ہم بھی تو کہیں نا وہ دید تیری ہے عید میری، دید کراؤ مکی مدنی، انہی کا صدقہ جن کو نصیب ہوا ہمیں بھی ہو جائے۔ دید تیری ہے عید میری آقا، دید تیری ہے عید میری میرے آقا، دید تیری ہے عید میری، دید کراؤ مدنی دید کراؤ، دید کراؤ جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، آقا دید کراؤ، دید کراؤ، دید کراؤ مکی مدنی، دید کراؤ مکی مدنی۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دلے بے قرار ہم بھی ہیں۔ دید کراؤ کا دید کراؤ مدنی، دید کراؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی۔ تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی گئے آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، جلوہ دکھاؤ آقا دید کراؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی۔ دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، دید کراؤ، دید کراؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی۔ دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ دید کراؤ، دید کراؤ، دید کراؤ
مکی مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی. سبحان اللہ مدنی پھول بیان ہو رہا ہے. جی مہروز بھائی. سلمان بھائی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی زیارت باعث ایمان بھی ہے اور ایمان پہ ثابت قدمی کا ذریعہ بھی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار چاہے آپ کی ظاہری حیات میں ہو یا آپ کے اس دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد خواب میں ہو، چاہے عالم بیداری میں ہو، ہر حال میں امت کے لیے رحمت، شفقت اور نویدیں لے کر آتی ہے. اور جیسے کہ ہمارے عدنان بھائی نے ایک واقعات بیان فرمائے اسی ضمن میں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحاوی الفتاوی میں ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ کے ولی تھے، تو ان کو ایک شخص نے ایک حدیث سنائی تو انہوں نے اس حدیث کو رد فرما دیا، اس کو قبول نہیں کیا. تو اس سنانے والے شخص نے کہا کہ حضرت آپ کس بنیاد پہ اس حدیث کو رد فرما رہے ہیں، قبول نہیں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا تیرے پیچھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر رہا ہوں میں، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے روبرو ہیں، سامنے ہیں، میں زیارت کر رہا ہوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کے آثار بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث قابل قبول اور حجت نہیں ہے. تو یہ ہمارے اسلاف کا معمول رہا. اور پھر یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے سر کی آنکھوں سے ویسے نہیں دیکھا تھا، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا تو خواب میں یا جاگتے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. لیکن یہ وہ شربت ہے سلمان بھائی جو صبح دوپہر شام پیتے تھے، دیدار رسول کا شربت، ان کی بھی سیری نہیں ہوتی تھی. صحابہ اکرام علیہم رضوان کی کیفیات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گویا کہ ایسے ہو جاتے تھے آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ کریں کہ ان کی جان جو ہے وہ لبوں پہ آ جایا کرتی تھی، جان نکلنے لگتی تھی، روح ایسا لگتا تھا کہ ان کی پرواز کر جائے گی. یہاں تک کہ خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام محسوس فرمایا کرتے تھے کہ میرے صحابہ جو ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، ان کے چہرے زرد ہو گئے، یہ غمگین کیفیات میں چلے گئے. اور بہت ساری روایتوں کا خلاصہ اگر میں پیش کروں، کئی روایات اس مضمون کی ملتی ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان حال ہے، پریشان لگ رہے ہیں. پوچھا کیا غم ہے، کیا تکلیف ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو آپ کی زیارت ہو جاتی ہے، گھر بار میں چلے آتے ہیں، بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ کی یاد تڑپاتی ہے، ترستے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دریا کنارے آ جاتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، فیضیاب ہو جاتے ہیں. لیکن میں سوچتا یہ ہوں، ایک صحابی کا جو واقعہ ہے، میں سوچتا یہ ہوں کہ کل قیامت میں اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میں تو ادنا درجے میں ہوں گا، آپ تو اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، انبیاء میں ہوں گے، سردار انبیاء ہوں گے آپ، تو اس وقت میرا کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ جو ہم سے محبت کرے گا وہ ہمارے ساتھ ہوگا. اور ایک اور روایت میں آیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوگا. یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی کیفیات تھیں. اور پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال وہ ہے جسے حسن ملیح کہا گیا ہے. حسن ملیح کی ایک تعریف یہ ہے کہ ایک حسن وہ ہے جو صرف آنکھوں کو بائے اور دل میں گھر نہ کر جائے، لیکن حسن ملیح کی ایک تعریف جو اہل لغت نے کی یا کہہ لیں کہ جو حسن و صورت کا بیان کرتے ہیں انہوں نے یہ بیان کی کہ حسن ملیح وہ ہے جو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتر جائے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک ایسا ہی ہے کہ جب ان کو دیکھتے ہیں دیکھنے والے تو انہیں وہ نعمت ملتی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ان کو دیکھ کر مل جایا کرتی ہے. جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ کو ایمان کی دولت ملی اور آپ جان گئے کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ایک مبارک چہرہ جو ہے سچے کا چہرہ ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھیں دیگر کی کیفیات دیکھیں، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک کفار قریش کے سفیر بنا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بھیجے گئے اور جب سفیر بن کر آئے لیکن دل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دے بیٹھے اور آپ کی غلامی اختیار کرنا چاہی اور رکنا چاہا. المختصر یہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ کوئی سفیر بن کر آئے، کسی دوسرے گروہ کا سفیر بن کر آئے اور وہ ٹھہرا لیا جائے. آپ نے فرمایا نہیں، ابھی جاؤ، اگر دل کی یہ کیفیت برقرار رہے
تو پھر واپس آ جانا۔ یہ وہ اسیران جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے ایک نظر دیکھا اور پھر اپنی ساری زندگی قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بتا دی۔ آپ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کو دیکھیے، یہ وہ درویش صرف صحابہ ہیں، سارے ہی صحابہ اللہ کی رحمت سے درویش صرف تھے، لیکن یہ تو خاص وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو گویا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر اور آپ کی کاملیت پر فدا کر دیا تھا۔ یہاں پہ ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی امتی نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کرے اور آپ کے دیدار کا شربت پیے، لیکن بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں بھی جو صحابہ زیارت کیا کرتے تھے ان کی ایک بڑی تعداد تو وہی تھی جو کنکھیوں سے چھپ چھپ کے دیدار رسول کیا کرتی تھی، اور بالکل سامنے جسے کہنا چاہیے آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے کی ان میں نہ تاب تھی، نہ ان کے آداب انہیں اس بات پہ آمادہ کرتے تھے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھیں۔ لیکن علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ دو افراد ایسے تھے جو آقا نامدار علیہ السلام کی طرف دیکھا کرتے تھے، کامل نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام ان کی طرف کامل نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب محفل ہوتی تھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہوتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ کو دیکھ رہے ہوتے تھے اور آقا کریم علیہ السلام ان دونوں کے چہروں کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اور یہاں پہ سب سنابل میں ان واقعات کے تحت لکھا کہ مرشد کی بارگاہ میں بعض مریدین کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دیگر پیر بھائیوں کے لیے پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس روایت سے بیان کیا اس کو کہ جیسے کہ صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں دیگر صحابہ کے لیے ایک پل کا کردار ادا کرتے تھے، ایک درمیانے توسط کا واسطے کا کردار ادا کیا کرتے تھے، تو یہی شان بعض مریدوں کی ہوتی ہے اپنے پیر کے بارگاہ میں۔ ان مریدوں سے جلنا نہیں چاہیے، حسد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو اپنا محسن ہمنوا اور اپنا وکیل تصور کرنا چاہیے۔ مجھے یا نبی تیری دید ہو، تیری دید ہو، میری عید ہو، مجھے یا نبی تیری دید ہو، تیری دید ہو، میری عید ہو، کیونکہ تجھے جس نے دیکھا ہزار بار، تجھے جس نے دیکھا ہزار بار، اسے پھر بھی تشنا لبی رہی، تجھے جس نے دیکھا ہزار بار، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، تجھے جس نے دیکھا ہزار بار، اسے پھر بھی تشنا لبی رہی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس سرکل گھومنے سے پہلے ہی ایک اور سرکل ہے، واہ کیا پیارا سرکل ہے ماشاءاللہ۔ مدینہ طیبہ میں ہمارے یوسف بھائی ہیں، گنبد خضرا کی زیارت بھی کرا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مرحبا یوسف بھائی، خوش آمدید سلسلے میں۔ میرے پاس 10 منٹ ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 منٹ ہیں اور اس 10 منٹ میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کیا بیان کریں۔ میرے پاس بھی بیان کرنے کے لیے کچھ ہے، اچھا میسیجز بھی ہیں اور میسیج بھی کمال کے ہی ہیں۔
جو میسج ہے یہ بھی اپنی مثال آپ ہیں. بہرحال اللہ کرے کہ جو ہم جس موضوع کو بیان کر رہے ہیں اس کے اندر ہم ڈوب جائیں. اور جی یوسف بھائی کچھ ارشاد فرمائیں. اتنا پیارا موضوع لے کر آپ آج ماشاءاللہ سلسلہ کر رہے ہیں. ہر عاشق زار کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے. ہائے ہائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں سچی پکی محبت نصیب فرمائے. امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے اور ایسی محبت فرمایا کرتے تھے کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ فنا فی رسول کے منصب پر آپ فائز تھے. آپ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب دوسری بار حج کے موقع پر حاضر ہوئے تو آپ ایک دل میں تمنا لیے, ایک دل میں تڑپ لیے حاضر ہوئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا ہے اور جاگتی آنکھوں سے کرنا ہے. اللہ اکبر. مواجہ شریف پر پوری رات حاضری دی, درود پاک کا ورد جاری رکھا, لیکن پہلی رات قسمت میں یہ سعادت نہ تھی. دوسری رات آ گئی, دھڑکتے دل کے ساتھ, تڑپتی آرزو کے ساتھ دوسری رات بھی مواجہ شریف پر حاضر ہو گئے اور درد فراق سے بےتاب ہو کر ایک بڑی ہی پیاری نعتیہ غزل تحریر فرمائی جن کے اشعار میں مدینہ طیبہ کی بابرکت فضاؤں میں اپنی زبان سے گنگنانا چاہوں گا. امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, فرماتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ورد جاری رکھا. آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی, قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عاشق زار پر ایسا کرم فرمایا, نقاب رخ اٹھ گیا. خوش نصیب عاشق نے اپنے محبوب کا عین بیداری کی حالت میں اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا. سبحان اللہ. شربت دید نے سبحان اللہ ایک آگ لگا دی دل میں, تپش دل کو جلا بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے, تے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ہوتی, کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت نصیب فرمائے. آمین. سلمان بھائی یہاں پر میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا بڑا دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں سرکار سے بڑی محبت ہے, اور یہ التجا اور یہ چاہت ہوتی ہے کہ میرے تم خواب میں آؤ, میرے گھر روشنی ہوگی, میری قسمت جگا جاؤ, عنایت یہ بڑی ہوگی. لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم دعوے تو بڑے کرتے ہیں مگر کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے واقعی محبت کرتے ہیں؟ محبت تو وہ ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ہر عمل پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ان کی ہر ادا کو ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. انہوں نے لباس کیسا پہنا, انہوں نے کھانا کیسا کھایا, وہ مسکراتے کس طریقے سے تھے, وہ بات کس انداز سے کیا کرتے تھے, ان کا حسن اخلاق کیسا ہوا کرتا تھا, وہ اپنے ناخن کیسے تراشوا کرتے تھے, وہ نماز کس انداز سے ادا کیا کرتے تھے, وہ مسواک کس طریقے سے ادا کیا کرتے تھے, وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو انہوں نے گزارا. میں محبت تو بڑی کرتا ہوں, دعویٰ بھی بڑا کرتا ہوں, بلکہ نعرہ بھی بڑا زبردست لگاتا ہوں کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. لیکن کیا اسی آقا وہ مولا کہ جس نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, کیا میں نماز کی پابندی کرتا ہوں, عشق کا دعویٰ کو بڑا کرتا ہوں؟ غور کرنا چاہیے. ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے متمنی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنا دیدار کروائیں, نبی پاک کی ہمیں زیارت ہو. لیکن کیا دیدار کرنے والے کام کیے؟ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کا ہم نے انداز دیکھا کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی فرمایا کرتے تھے
لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر حاضر ہوئے تو درود و سلام کو اپنا ورد بنا لیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ کنٹینیو درود پاک کی کثرت کرتے رہے. ذرا غور کرنے چاہیے بالخصوص ہمارے مدنی چینل کے وہ ناظرین کہ جو اس وقت مدینہ طیبہ میں موجود ہیں یا مدینے کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں, سفر کی تیاری کر رہے ہیں. ہم نے کیا اپنا ٹارگیٹ بنایا ہے, کیا ہم نے اپنا گول سیٹ کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر جا کر ہم نے کتنی بار درود پاک پڑھنا ہے؟ یہ ہونا چاہیے. بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بالکل ہونا چاہیے. آپ بجا فرما رہے ہیں, ہمارے اعمال جو ہیں درست ہونے چاہیے. یوسف بھائی انیشیل سٹیج کو اگر لیا جائے نا, انیشیل سٹیج اگر آپ لیں تو وہ یہ بھی ہے کہ تمنا تو ہو, یہ بھی تو ہو. دیکھیں یہ تمنا ہوگی, پھر ظاہر سی بات ہے کاموں پر بھی توجہ ہوگی, درود پاک کی کثرت ہوگی, تو پھر اس کی ایک بہار بھی آئے گی. اللہ تبارک تعالیٰ کرے. یہ الحمدللہ اللہ کریم کا یہ احسان ہے آج کے دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات بابرکات, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے جو دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے وہ پیدا فرما رہے ہیں, اور ایسے انداز میں جو ہے وہ آگے لے کر بڑھ رہے ہیں کہ اگر بندہ اس کو اپناتا چلا جائے تو اس کے اخلاق, کردار, اعمال, ان سب کے اندر جو ہے وہ بہتری آتی چلی جائے گی. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. یوسف بھائی ابھی ہمارے منچ پر موجود مبلغین جو ہیں ان کے بھی سب کے مدنی پھول ابھی پورے نہیں ہوئے. خالد بھائی سے تو ابھی کچھ بات ہی نہیں ہوئی. خالد بھائی تو ویسے ہی ماشاءاللہ ذوق میں ہیں, اللہ ان کا صدقہ مجھے نصیب فرمائے. بہرحال گھڑی مجھے یہ کہہ رہی ہے 3 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں, اور سب میری نیت ہے. جی خالد بھائی کی زیارت کی مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. اللہ کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نصیب فرمائے. آمین آمین. حافظ صاحب یہ عنوان جواد بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دوبارہ آگے چل کے جو ہے وہ اس پر ہونا چاہیے سلسلہ, تو ہم انشاءاللہ اس پر مشاورت کرتے ہیں اور بالکل ہونا چاہیے, اور اسد بھائی کی موجودگی میں ہونا چاہیے, ان کے ساتھ ہونا چاہیے. جو ہمارا دوسرا دن جمعرات ہے نا, جمعرات کو کر لیتے ہیں. چلے مشورہ کرتے ہیں انشاءاللہ سلسلے کے بعد. بہرحال گھڑی کہہ رہی ہے کہ وقت آپ کا اختتام پذیر ہے. خالد بھائی میں چاہوں گا کچھ تو آپ ارشاد فرمائیں. امام اہل سنت بڑا کچھ ارشاد فرما گئے. اللہ اللہ. یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو, اللہ پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندہ ہم کو. اللہ کریم ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. اور اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا ہے حضور یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو, پھر دکھا دے وہ رخے مہر فروزاں ہم کو. خالد بھائی ذوق میں ہے نا جی. جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی, جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی, پھر دکھا دے وہ ادائے گل خنداں ہم کو. اللہ اللہ. دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا, کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو. اللہ اللہ. اللہ کریم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا فرمائے. حضرت خواجہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جی, یہ ایک مرتبہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جی, اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ مجھے بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کچھ بتائیے. جی, آپ نے فرمایا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ تو ایسے زبردست عاشق رسول ہیں کہ جو ان کو دیکھ لے وہ فلاح پا جاتا ہے. اللہ اکبر. بڑا تعجب ہوا. کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل نے دیکھا لیکن اس کو تو کوئی سعادت نہیں ملی, اس کو تو کوئی ایسی کامیابی نہیں ملی, اور اب بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کوئی دیکھ لے تو وہ فلاح پا جائے, یہ کیسے؟ فرمایا دیکھو قرآن کہتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, کہ وہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ انہیں دیکھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, بصارت نہیں ہے ان کے پاس. بصارت یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدولت ہی ملتی ہے. اللہ کریم حضور کی محبت عطا فرمائے, اور پھر ایمان کی آنکھوں سے جو حضور کو دیکھے وہی پھر مرتبہ صحابیت. اور سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ, کیا پیاری بات کہی ہے. انہی مدنی پھولوں پر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حضور کی محبت کا فیضان نصیب فرمائے. کبھی خندہ زیر لب ہے, کبھی گریا ساری شب ہے, کبھی غم کبھی طرب ہے, نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا. اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے اور واقعی اپنے اندر ایک معنی اور مفہوم لیے ہوئے ہے. عشق رسول کی اپنی اپنی کیفیات ہیں
اور محمود کیفیات ہیں. اشک باری بھی محمود ہے اور محبت مصطفیٰ میں تبسم یہ بھی محمود ہے. اللہ رسیف فرمائے لیکن ذوق کی جو ہے وہ ایک اپنی ہی بات ہے اور شوق کی جو ہے وہ ایک اپنی ہی بہار ہے. اللہ رسیف فرمائے. آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک مدنی پھول آخر میں کہ جب سلسلہ ہو رہا ہو تو موضوع پر جو ہے وہ ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے, دیگر چیزوں پر اتنا دھیان نہیں ہونا چاہیے. چلے بار صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت